بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ناول اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے ضرور بتایا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تو مکرم نے زراور کا فون سامنے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک پیپر بھی تھا جو کہ اس کمپنی سے لے کر آیا تھا جہاں چاچی نے زراور کی ساری تصویریں دی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سائبر کرائم کے پاس ہے، اگر ہم نے اجازت دے دی تو وہ ابھی اور اسی وقت آپ کو گرفتار کر کے لے جا سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ ہمارا فیملی میٹر ہے۔ اب آپ ایک منٹ بھی ضائع کیے بنا سب چیزوں کی حقیقت ہمارے سامنے رکھیں گی۔ چلیں شروع ہو جائیں آپ۔ ایک لفظ بھی جھوٹ اپنے منہ سے نہیں نکالیے گا، وہ سختی سے چاچی بیگم کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس وقت وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے حق میں کس طرح سے آواز اٹھائیں، جبکہ وہ تھی ہی غلط۔ دیکھو مکرم بیٹا، ایک بار میری بات سن لو، ہو سکتا ہے تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ میں نے کوئی بھی انفارمیشن چینل کو لیک نہیں کی تھی، پتہ نہیں چینل کی انفارمیشن اس بارے میں تو ہم نے تو کوئی بات بھی نہیں کی اور نہ ہی آپ سے اس بارے میں کوئی بھی سوال پوچھا ہے، تو آپ اس چیز کی صفائی کیوں دے رہی ہیں؟ مکرم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی اور چاچی بیگم کو اپنی بے ساختہ ہوئی گفتگو پر غلطی پر جی بھر کر رونا آنے لگا۔ نہیں، وہ میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا۔ مجھے لگا تم اس بارے میں پوچھ رہے ہو، میرے دماغ میں آج کل وہی سب کچھ چل رہا ہے نا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر فون تو یمنا کے کمرے سے ملا ہے۔ انہوں نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے سارا الزام یمنا کے سر پر ڈالنے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر مکرم کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ جھوٹ بولنے میں لگتا ہے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ میں نے آپ سے فی الحال چینل کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں مانگی تھی، لیکن اس کاغذ میں ساری انفارمیشن موجود ہے۔ زراور کے فون سے وہ ساری تصویریں اور ویڈیوز، یہاں تک کہ نکاح نامہ آپ نے ہی سینڈ کیا تھا، یہ ساری انفارمیشن اس کاغذ میں موجود ہے، لیکن فی الحال میں کاغذ کے نہیں فون کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یمنا کے کمرے سے ملا ہے تو یقیناً چوری اسی نے کیا ہوگا اور اس میں سے ساری چیزیں چینل والوں کو آپ نے سینڈ کی تھی، لیکن ہمیں اس چیز سے بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ نے یہ سینڈ کی تھی یا یمنا نے فون چرایا تھا۔ آپ بس ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا۔ اب کہنے سننے کو باقی تو کچھ بچا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ سب جاننا چاہتے تھے۔ میں نے یہ سب کچھ یمنا کے لیے کیا تھا کیونکہ یہ زراور سے محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اچانک اس ملازمہ کا نام لے لیا اور سارے اس ملازمہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کسی کو میری بھتیجی کا خیال تک نہیں آیا۔ میری بھتیجی میرے لیے بے حد عزیز تھی، میں چاہتی تھی یہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر میں آ جائے اور بس کر دیں۔ اور کتنا جھوٹ بولیں گی، یہ سب کچھ آپ اس خاندان کی جائیداد کے لیے کر رہی تھی، اور اب جب آپ سے کچھ بھی بن نہیں پا رہا تو آپ نے مظلوم بننے کے لیے میرا نام لے لیا، اور تھوڑی دیر پہلے تو آپ سارا الزام مجھ پر ہی لگا رہی تھی۔ آپ کتنے سچے ہیں اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، فی الحال سچ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دادا جان اس گھر میں مجھے بلایا، انہوں نے کہا کہ زراور کے ساتھ میری شادی ہو جائے گی تو میری زندگی خوشحال ہو جائے گی، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیوں گی، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، میری زندگی خوشحال ہو جائے گی، میں بس کسی بھی طرح زراور کو اپنی طرف متوجہ کر لوں۔ اور اس سے 4 سال پہلے انہوں نے مجھے شناور کے خواب بھی دکھائے تھے۔ جب وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی تو اب انہوں نے مجھے عبداللہ کے پیچھے لگا دیا، اور اب جب ان سے کچھ بھی نہیں بن رہا تو سارا الزام مجھ پر لگانے کی کوشش کر دی۔ آپ چاہتی کیا ہیں؟ کوئی دین ایمان ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں چاہیے آپ کی دولت جائیداد، بس میری جان چھوڑ دیں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اور کتنا زبردستی مجھے یہاں روک کر رکھیں گی آپ؟ ساری زندگی آپ کا شوہر آپ کا نہیں ہو سکا، آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آپ نے کبھی اپنا گھر بسانے کی کوشش ہی نہیں کی، بس دوسروں کا گھر تباہ کرنے میں ہی ماہر ہیں آپ۔ لیکن میں سب کچھ نہیں کر سکتی، چور تو بنوا دیا ہے آپ نے مجھے، اور مزید کس کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں؟ میں یہاں نہیں رہ سکتی دادا جان، مجھے یہ گھر چھوڑ کر جانا ہے۔ خدا کے لیے جو کچھ بھی ہوا آپ مجھے معاف کر دیجئے، لیکن فی الحال مجھے یہاں سے نکال دیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ تو اس کا بدلتا ہوا انداز دیکھ رہی تھی۔ کل تک وہ ان کی چمچی بن کر گھومتی تھی اور آج کیسے مصیبت پڑنے پر وہ سر سے پیر تک بدل گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی وہی
بھتیجی تھی جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور اسے اپنی جیسی زندگی دینا چاہتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ لڑکی ہمیشہ ان کے پاس رہے۔ وہ شروع سے ہی نہ صرف حسین تھی بلکہ ان کے لیے بہت عزیز بھی، اپنے سارے بھتیجے بھتیجیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ، اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے کر آنا چاہتی تھی۔ لیکن حسین لوگ کتنے فریبی ہوتے ہیں، اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ خون تو انہی کا تھا نا، یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کی طرح چال بازی اس کے اندر نہ ہو۔ انہیں افسوس ہو رہا تھا اس لڑکی کے لیے۔ وہ 6-7 سال سے اپنے سسرال کے ہر لڑکے سے بات چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر یہی وقت وہ اپنا گھر بسانے میں اور اپنے شادی شدہ زندگی کو کامیاب کرنے میں گزار دیتی تو یقیناً اتنا افسوس نہ ہوتا۔ ان کی شادی کو 12 سال ہو چکے تھے اور ان 12 سال میں انہوں نے کبھی بھی مہربان شاہ کی نظروں میں اپنے لیے کبھی محبت نہیں دیکھی تھی، کیونکہ ان کے دل میں اپنے مائکے کے لوگوں کے لیے محبت تھی۔ مہربان شاہ کی ٹوٹی پھوٹی زندگی کی طرف انہوں نے کبھی غور نہیں کیا تھا اور آج انہیں ان سب چیزوں کا افسوس ہو رہا تھا۔ بہتر تھا کہ وہ اپنا گھر بساتی۔ عبداللہ، یمنہ کو اس کے گھر چھوڑ کر آ جاؤ، دادا جان کی آواز نے سب کو ان کی طرف متوجہ کر دیا تھا، جبکہ شناور کو تو غصہ آنے لگا تھا۔ دادا جان، اسے گھر نہیں جیل چھوڑ کر آئیں، جیل جائے گی یہ، ان دونوں کو جیل پہنچائیں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ عبداللہ، ہمارا حکم ہے کہ اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، دادا جان نے سختی سے کہا۔ عبداللہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ہی یمنہ بھی تیزی سے باہر نکلی تھی، جبکہ دادا جان نے سب کو اپنے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ دادا جان نے ایسا کیوں کیا، وہ تو ان کی طرف سے کسی فیصلے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ عنائش کافی پریشان تھی، اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ دادا جان نے اچانک سب کو بھیج کیوں دیا، یہاں تک کہ چاچی بیگم سے بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں کوئی سزا دینی چاہیے تھی، انہیں کچھ کہنا چاہیے تھا۔ مکرم، شناور، عبداللہ اور مگزم اس وقت اوپر چھت پر تھے۔ نہ جانے ان میں کیا میٹنگ چل رہی تھی۔ وہ بھی زیادہ دیر کمرے میں نہ رہ سکی تو عنایا کے کمرے کی جانب جانے کا سوچا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ عنایا اور امریش میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، یہاں تک کہ امریش نے بھی اس سے معافی مانگ لی ہے اور اسے اس بات کی بہت خوشی بھی ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تھی جب مہربان شاہ کو باہر سیڑھیوں پر بیٹھے پایا۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور اس وقت انہوں نے کسی طرح کی کوئی شال نہیں لے رکھی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے میں واپس آئی اور ان کی دی ہوئی شال اٹھا کر باہر واپس آتے ہوئے ان کے کندھے پر شال ڈالتی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ پہلی بار دیکھنے پر اسے لگا جیسے وہ تصویر اس کی اپنی ہے، لیکن پھر احساس ہوا کہ وہ تصویر اس کی نہیں بلکہ افرا کی ہے۔ وہ بہت افسردہ لگ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنے باپ پر ترس سا آیا تھا۔ مکرم اکثر اسے کہتا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی چاچی بیگم سے محبت نہیں کی، ان کی پہلی اور آخری محبت افرا ہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ کبھی بھی یقین نہیں کر سکی۔ اسے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ اگر اس کی ماں ان کی پہلی محبت تھی تو انہوں نے دوسری شادی کی ہی کیوں۔ اس کا بس یہی ایک سوال تھا۔ میری ماں بہت خوبصورت تھی نا، اس نے ان کے ہاتھ سے تصویر لیتے ہوئے مسکرا کر کہا تو مہربان شاہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی۔ یہ لفظ خوبصورتی میری بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے شاید قدرت نے کوئی لفظ بنایا ہی نہیں۔ ان کے لہجے میں بے پناہ چاہت تھی۔ بہت پیار کرتے تھے آپ ان سے؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میری محبت کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے؟ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ اگر میری ماں نہیں رہی تھی تو کیا آپ اس کی یادوں میں نہیں جی سکتے تھے؟ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ اس کی یادوں میں ہی تو جی رہا ہوں، میں بھی اس رات کو قبول کر رہا ہوں، میں بس اس رات کو قبول کر رہا ہوں۔ اگر مرد اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے تو وہ اپنی پرانی محبت کے ساتھ ہر چیز بھول جاتا ہے، وہ اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس کا آج ہی سب کچھ بن جاتا ہے، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ایک مرد دوسری شادی کر لے تو وہ پہلی محبت کو بھول جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان پہلی محبت کے حصار سے کبھی نکل ہی نہیں پاتا۔ میں نے بابا جان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میری دوسری شادی ممکن نہیں ہے، کہ آپ یہ سب کچھ نہ کریں، میں اپنی دوسری بیوی کو شاید کبھی بھی افرا کی جگہ نہیں دے پاؤں گا، لیکن بابا جان نے یہی کہا کہ تم ساری زندگی اپنے بچوں کو بن ماں کے پالو گے، اور پھر جب میں عبداللہ اور تمہاری حالت کو دیکھتا مجھے لگتا کہ شاید میں تم لوگوں کے باپ تو بن سکتا ہوں، لیکن
لیکن ماں نہیں، میرے لیے آسان نہیں ہے، تم لوگوں کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ تم مجھے روز کہا کرتی تھی کہ تائی امی تو مکرم کی امی ہے، میری امی کدھر ہیں بابا؟ میرے پاس تمہارے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا۔ بابا جان نے مجھے اپنی قسم دی کہ اگر میں دوسری شادی کے لیے راضی نہ ہوا تو مجھ سے بات کرنا بند کر دیں گے، اور میں اس عمر میں جا کر اپنے باپ کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ میں نے انہیں سمجھایا باہر کی عورت کبھی میرے بچوں کی ماں نہیں بن سکتی، لیکن انہیں لگتا تھا کہ ایک ایسی عورت جو 12 سال خود اولاد کے لیے تڑپتی رہی ہے وہ میری اولاد کو اپنی اولاد سمجھے گی۔ اور آج کیا ہوا؟ وہ عورت میرا گھر تباہ کر رہی ہے۔ وہ تمہارے دادا جان نے مجھے اس سے کچھ بھی پوچھنے یا کہنے سے منع کر دیا ہے۔ کاش میں دوسری شادی نہ کرتا، کاش افرا نہ مرتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ نہ تم مجھ سے دور ہوتی، نہ اپنی اولاد کے سکون کے لیے ترستا، نہ مجھے تمہاری نفرت سہنی پڑتی، اور نہ ہی آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا۔ کاش کاش وہ آسمان کی طرف دیکھتے اور پلٹ کر کھڑے ہوئے اور خاموشی سے اس کے ہاتھ سے تصویر لے کر اندر چلے گئے۔ انائش کتنی دیر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ وہ کمرے میں آئے تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بھی بولے اپنی نائٹ سوٹ نکال کر چینج کرنے چلے گئے اور ان کو مخاطب کیے بنا سونے کے لیے لیٹ گئے اور خاموش بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ شرمندگی انہیں کچھ کہنے نہیں دے رہی تھی، الفاظ ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ آج وہ پچھتاوے کی در پر کھڑی تھی، لیکن کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ وہ لالچی نہیں تھی، یہاں ہر چیز حاصل کر لینے کے بعد ان کے دل میں کسی چیز کا لالچ نہیں رہا تھا۔ وہ تو بس یہ سب کچھ یمنا کو بھی دینا چاہتی تھی۔ یہ سوچ ذہن میں اکثر آتی تھی کہ اگر دادا جان نہ رہے تو ان کی جائیداد میں ان کا حصہ کم ہوگا، کیونکہ مہربان صاحب کا ایک ہی بیٹا ہے۔ لیکن اس رات مہربان شاہ نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ان کی دولت کی کمی نہیں ہے، کیونکہ اس گھر کا ایک بڑا حصہ انائش کے نام ہے۔ دادا جان نے اپنی پوتی کو سب پوتوں سے زیادہ اہمیت دے رکھی تھی، اور یہ سب بھی انہی کا ہی ہے، اور عبداللہ کی جائیداد بھی انہی کی ہی ہے۔ اسی لیے تو وہ چاہتی تھی کہ یمنا اس گھر کی بہو بن کر آ جائے، وہ بھی ایک شاندار زندگی گزارے، لیکن ایسا نہ ہو سکا تھا۔ یمنا نے انہیں اچانک ایسا روپ دکھایا تھا کہ ان کا ان رشتوں سے بھروسہ ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ ساری زندگی ان لوگوں سے محبت کرتی آئیں، یہاں تک کہ مہربان شاہ سے چھپ کر اپنے 2 بھائیوں کا کاروبار بھی سیٹ کروایا۔ مہربان شاہ کی اجازت کے بنا ان کی الماری سے بڑی بڑی رقم نکال کر اپنے مائکے میں پہنچاتی رہیں۔ سب جاننے کے باوجود بھی مہربان شاہ نے کبھی انہیں منع نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ اس انسان کی نہ ہو سکی۔ مہربان شاہ کو اپنے پیروں پر ان کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا، اور پھر انہوں نے اپنے پاؤں بھیگتے ہوئے محسوس کیے، لیکن وہ بولے کچھ بھی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو۔ تو وہ کیا کہتے؟ وہ صرف ان کی مجرم تو نہیں تھی کہ وہ انہیں معاف کر دیتے، وہ ان کے اپنوں کی مجرم تھی۔ وہ کوئی حق نہیں رکھتے تھے انہیں معاف کرنے کا۔ وہ چپ چاپ کروٹ بدل گئی، لیکن سو نہیں سکی۔ ساری رات انہیں اپنے کمرے میں ان کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں۔ نہ انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور نہ ہی ان کے آنسو تھمے۔ یقیناً انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہیں، اور نہ صرف یہ غلطی، انہیں اور بھی بہت ساری باتوں کا احساس ہو چکا تھا، لیکن اب ان سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اب پانی سر کے اوپر سے نکل چکا تھا۔ نہ جانے اب مہربان شاہ ان کا کیا فیصلہ کرنے والے تھے۔ اگر انہوں نے ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو کیا میں آپ کے کمرے میں آ سکتی ہوں؟ وہ دروازے پر کھڑی اجازت مانگ رہی تھی۔ دادا جان آج کافی پریشان تھے۔ آج جو کچھ بھی ہوا، ان سب چیزوں نے انہیں بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیا تھا۔ ایسے میں انائش کا چہرہ دیکھ وہ پرسکون ہو گئے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ میری جان، تم اجازت نہ مانگا کرو، یہ گھر، یہ کمرہ، یہ دادا اور اس دادا کا دل تک تمہارا ہے، تم بس آ جایا کرو۔ وہ خوش تھے کہ اس نے اپنے کمرے میں آنے پر آج یوں پہلی بار اکیلے ان کے کمرے میں آئی تھی، اور اس بات کی انہیں بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ مجھے نہ آپ کے گھر سے مطلب ہے، نہ آپ کے کمرے سے، اور نہ ہی آپ کے دل سے۔ آج میں آپ سے بہت ضروری بات پوچھنے آئی ہوں، مجھے جواب چاہیے۔ وہ بہت غصے میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا ناک سرخ ہو رہا تھا، شاید اس کے غصے کی نشانی تھی۔ جبکہ اس طرح سے اس نے اپنے دادا جان کو غصے سے ڈانٹتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ دادا جان بالکل سیریس ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے والا معاملہ تو وہ بھول ہی چکے تھے۔ حکم میری جان، کہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ اب تک مسکرا رہے تھے۔
جبکہ انائش کو ان کا مسکرانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت سیریس میٹر لے کر یہاں آئی تھی۔ آپ نے میرے بابا کی شادی کیوں کروائی ان آنٹی سے، آپ کو پتہ ہے؟ وہ کبھی بھی ان سے پیار نہیں کرتے تھے اور نہ ہی وہ ان کی پسند تھی۔ ہماری وجہ سے انہوں نے شادی کر لی، لیکن وہ کبھی بھی اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں رہ سکتے۔ تو آپ نے کیوں کی زبردستی؟ آپ کو ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کس نے حق دیا تھا اور میرے بابا کے ساتھ زبردستی کرنے کا؟ اگر آپ ان کے بابا ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ برا کیا۔ آج جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ آپ میرے بابا کی زبردستی شادی کراتے اور نہ ہی میرے بابا کو اتنے سارے پرابلم فیس کرنی پڑتی۔ آپ کو احساس بھی ہے اس بات کا میرے بابا کتنے زیادہ پریشان ہیں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ انہوں نے غلطی کی ہے، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ دادا جان کو اپنی اس غلطی کا آج نہیں، نہ جانے کتنے سال پہلے ہی احساس ہو چکا تھا۔ تو تمہارے باپ نے میری شکایت کی ہے تم سے، وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ نہ ہو سکے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ سنجیدگی سے اس سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ بالکل کسی بچے کی طرح اسے ٹریٹ کریں، جو بچپن وہ ان کے ساتھ نہیں گزار سکی، وہ بچپن ایک بار پھر سے اس کے ساتھ گزاریں۔ وہ کہاں کسی سے کچھ بھی کہتے ہیں؟ وہ تو آج ماما کی تصویر لے کر بیٹھے تھے تو میں نے ان سے پوچھ لیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں سب کچھ نارمل ہوتا، ہم سب ایک ساتھ ہوتے، خوش ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ماں میری وجہ سے مر گئی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگے۔ بات خود بخود سنجیدگی کا رخ اختیار کر گئی تھی، تو دادا جان نے بھی اس معاملے کو ٹالنا مناسب نہ سمجھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میری ماں آپ کی وجہ سے مر گئی، ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، یقیناً وہ اپنے وقت پر گئی ہوں گی، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ میری ماں کی موت کی وجہ کیا تھی۔ اگر بابا کی دوسری شادی ان کی موت کی وجہ نہیں ہے، اگر وہ ان سے محبت کرتے تھے تو پھر میری مما کو کیوں مارا گیا؟ میری ماں کے قاتل کون تھے؟ میرا باپ میری ماں کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں یہ سب جھوٹ ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ انہوں نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ کیوں نہیں آتا۔ وہ ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر میں تمہیں سچ بتاؤں تو کیا تم یقین کر پاؤ گی مجھ پر؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہے تھے۔ انائش نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ ہاں، اسے ان پر یقین تھا، وہ جو بھی کہتے سب سچ کہتے، اور پھر انہوں نے جو کچھ بھی کہا اسے ہر بات پر ایمان لانا پڑا، کیونکہ وہ سب حقیقت تھی۔ اس کی ماں پر اس حویلی میں کوئی ظلم و ستم نہیں ہوا تھا۔ اس کے باپ نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور اسے یہاں لے کر آیا تھا، اس گھر نے اسے قبول کیا تھا۔ دادا جان ان کے رشتے کو قبول نہیں کر پائے تھے، انہیں وقت لگا تھا ان سب چیزوں کو قبول کرنے میں، لیکن پھر انائش کی پیدائش پر وہ ان کو قبول کر چکے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے ان کے رشتے کو قبول نہ کیا وہ وہی لوگ تھے جن کے ساتھ وہ اتنے سالوں تک ان لوگوں سے نفرت کرتی رہی، اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسے فیضان ملک کے ہاتھوں بھیج دیا۔ ان لوگوں کی حقیقت سے وہ آج سے نہیں بلکہ بہت وقت پہلے سے ہی واقف ہو چکی تھی، لیکن انائش کے دل میں پھر بھی ان لوگوں کے لیے ایک نرم گوشہ تھا جو ہمیشہ اسے ان سے محبت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ شاید اسے ان لوگوں سے اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی، لیکن آج جیسے وہ نرم گوشہ اس کے دل میں ہی کہیں بند ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کے قاتلوں سے وہ محبت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاروں 4 گھنٹے سے اوپر بیٹھے تھے۔ سب کا ایک ہی سوال تھا، دادا جان نے چاچی بیگم سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے اس معاملے میں ان سے بات کیوں نہیں کی؟ انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا چاہیے تھا، بلکہ چاچی بیگم کو گھر سے ہی نکال دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، اور اس بات سے سب کو اعتراض، خاص کر شناور کو جو یمنا کو گھر واپس بھیجنے کے حق میں ہی نہیں تھا۔ وہ تو ان دونوں کو جیل میں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن دادا جان کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ دادا جان نے سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں یہ سارا معاملہ دادا جان پر ہی چھوڑ دینا چاہیے، وہ بہتر سمجھتے ہیں یہ سب۔ امریش نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو مکرم، دادا جان اگر کچھ نہیں بولی تو ضرور کوئی وجہ ہوگی۔
وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں ان معاملات کو۔ مغزم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پتہ نہیں اس سب میں کیا بہتری نظر آ رہی ہے تم سب کو، لیکن میں دادا جان سے ایگری نہیں کرتا۔ ان سب کی وجہ سے زراور کو گھر سے نکالا گیا۔ خیر مجھے اور کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے صرف اپنے بھائی کی فکر ہے، اور اب دادا جان کی شرط بھی پوری ہو گئی ہے۔ اگر عنایہ نے سچ میں مغزم اور امریش کو معاف کر دیا ہے تو اب زراور اور زرشے کو واپس حویلی آنا چاہیے۔ شناور اس معاملے سے ہٹ کر زراور اور زرشے کی طرف آ گیا تھا۔ اسے ابھی باتوں ہی باتوں میں پتہ چلا تھا کہ عنایہ نے مغزم اور امریش کو معاف کر دیا ہے اور ان لوگوں میں سب کچھ نارمل ہو چکا ہے۔ اسے اس بات کی بہت خوشی بھی ہو رہی تھی اور وہ عنایہ سے اس سارے معاملے میں بات بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں عنایہ کب سے اس سے منہ پھیرے ہوئے تھی۔ وہ تو اس کی طرف دیکھتے ہی چہرہ پھیر لیتی تھی۔ اب نہ جانے اس لڑکی کو کیا ہو گیا تھا۔ کل تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، بالکل صبح تک ان لوگوں میں سب کچھ ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہو گیا تھا اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود بھی کچھ موڈی سا بندہ تھا، اس کی بیوی بھی بالکل اسی جیسی تھی، کب کس بات پر منہ پھلا لیتی تھی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ لیکن جب سے وہ گھر واپس آیا تھا وہ اسے منہ تک نہیں لگا رہی تھی۔ یہاں اوپر آنے سے پہلے وہ کمرے میں گیا تھا جہاں عنایہ نے اسے بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، بلکہ اس کے 2-3 بار مخاطب کرنے پر ہوں کر کے چہرہ پھیر گئی تھی، اور اسی چیز نے تو اسے پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا کہ اب آخر اس لڑکی کو کیا ہوا تھا۔ لیکن اس وقت وہ کچھ بھی پوچھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا، بلکہ وہ اپنا موبائل چارج پر لگا کر سیدھا اوپر چھت پر ان لوگوں کے پاس آ گیا تھا، اور اب اسے بس ایک ہی چیز کی سے مطلب تھا کہ اس کا بھائی گھر واپس آ جائے، کیونکہ فی الحال وہ اور کچھ بھی سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنے بھائی سے مطلب تھا۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا تو دادا جان کی شرط کے مطابق انہیں زراور اور زرشے کو واپس گھر لے کر آنا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شناور، یہ مسئلہ تھوڑا حل ہو جائے، دادا جان اس بارے میں دادا جان چاچی کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو زراور اور زرشے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مغزم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، کوئی فیصلہ نہیں، بس مجھے یہ پتہ ہے کہ دادا جان کی شرط پوری ہو چکی ہے اور اب وہ شرط کے مطابق دادا جان کو اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس کا انداز مغزم کو پریشان کر گیا۔ شناور بھائی، گھر میں پہلے ہی مسئلہ چل رہا ہے، عبداللہ نے بیچ میں بولنا چاہا، اور یہ مسئلہ میرے خیال سے زراور کے مسئلے سے بڑا نہیں ہے۔ چاچی بیگم اور ان کی اس لالچی بھتیجی کی وجہ سے میں اپنے بھائی کے معاملے میں بالکل رسک نہیں لے سکتا۔ دادا جان کو اپنی بات پر قائم رہنا ہوگا۔ وہ ضد پر اڑا ہوا تھا، جبکہ مکرم نے ان دونوں کو اشارہ کر کے چپ کروا دیا تھا۔ فی الحال وہ کسی طرح کی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا شناور کتنا ضدی ہے، کسی بات پر برا منا جائے پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو مکرم بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ شاید وہ اسے دادا جان کے کمرے میں دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے ڈھونڈے بنا واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے آتے ہوئے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بے حد اداسی تھی، وہ پریشان تھی، کسی چیز کو لے کر اداس تھی، اور اس کی اداسی ہی تو وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ عنایش میری جان، کیا ہوا؟ تم اداس کیوں ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا اسے اپنے قریب بلا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی اس کے سینے سے آ لگی تھی، اور اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ کتنی دیر روتی رہی۔ مکرم نے اسے خاموش نہیں کروایا تھا، وہ خاموشی سے اس کے بال سہلاتا رہا۔ کیا ہوا عنایش؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ، کس چیز کی وجہ سے اتنے آنسو بہا رہی ہو؟ کیوں قیمتی موتیوں کو ضائع کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھیں، بس رونے دیں؟ اس نے آنکھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بھیگا پن کم کرتے اس سے سوال کیا تھا۔ اس کا انداز اتنا معصومیت سے بھرپور تھا کہ مکرم اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ کتنی دیر اس کے سینے پر سر رکھ کر روتی رہی۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے اس کے بہتے آنسوؤں کو محسوس کرتا رہا۔ اس کا درد، اس کی تکلیف جیسے اس کے سینے میں جذب ہونے لگی تھی۔ وہ بس اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ خود اسے بتائے گی، وہ انتظار کر رہا تھا، اور پھر اس نے اسے بتا بھی تو دیا تھا۔ وہ جب اپنا دکھ ہلکا کر چکی تو مکرم نے اسے خود سے الگ کیا تھا، اور پھر اس نے وہ ساری باتیں اسے بتائیں جو دادا جان نے اسے بتائی تھی۔ یہ ساری باتیں تقریباً وہ بھی اسے بتا چکا تھا، لیکن شاید اسے اس سے زیادہ دادا جان پر یقین تھا۔
لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آخر کار وہ اس بات پر یقین تو کر چکی تھی کہ اس کی ماں کے قاتل اس حویلی کے لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ اتنے سالوں سے تھی۔ مکرم کو کچھ نہیں چاہیے تھا، وہ چاہتا تھا اب گھر والوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے۔ اسے یقین تھا سب حقیقت جاننے کے بعد اس کے لیے ایک نئی شروعات مشکل نہیں ہوگی، یقیناً اس کے لیے ایک نئی شروعات ہوگی اور کل سے اپنی فیملی کے ساتھ بالکل نارمل ہو جائے گی۔ وہ کمرے میں آیا تو عنایا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا جو کہ شناور کا تھا۔ لڑکی، تم میرے فون کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے بیڈ پر آٹا ہوا، اس کے قریب لیٹ کر اپنے فون کی اسکرین کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے فون چھینا نہیں تھا، جیسے جانتا تھا کہ اس سے وہ غصہ ہو جائے گی اور کیا پتہ وہ لڑکی کسی شک میں بھی مبتلا ہو جائے۔ میں چیک کر رہی تھی کہ آپ کی کتنی گرل فرینڈ ہیں، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا، اس شکل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو لعنت ہے اتنی خوبصورت شکل پر، ایک لڑکی تک نہیں پڑھا سکے آپ۔ وہ فون اس کے منہ پر مارنے والے انداز میں سائڈ پر رکھتی رخ بدل گئی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو اپنے شوہر کی گرل فرینڈ اور لڑکیوں سے بات چیت پر ناراض ہوتی۔ وہ تو یقیناً کوئی کھٹی میٹھی گفتگو ڈھونڈ رہی تھی جو اسے ملی نہیں تھی اور وہ بہت افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ سارے کام میں نے تبھی چھوڑ دیے تھے جب میرا نکاح تم سے ہوا تھا۔ بہت ایمانداری سے تمہیں اپنے نکاح میں لیا تھا، اس کے بعد میں نے کبھی کسی لڑکی سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ وہ دن اور یہ دن، میں اسے یقین دلاتے ہوئے بولا۔ میں ون وومین ہوں، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یقین کیوں دلا رہا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس پر شک کرے۔ ہاں، جیسے میں تو جانتی ہی نہیں آپ کتنے سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا۔ مجھے تو شک ہے کہ یہ جو آپ بارہا یہاں سے جانے کی بات کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں اب تک امریش۔ عنایا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، میرے لیے قابل احترام ہے، مذاق ایک حد میں اچھا لگتا ہے اور اب تم مذاق سے اوپر جا رہی ہو۔ وہ بے حد غصے سے گرجا تھا اور پھر اپنا تکیہ سیدھا کرتا اس سے ذرا دور ہٹ گیا تھا۔ وہ تو میں مذاق کر رہی تھی، لیکن اسے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنا غصہ ہو جائے گا۔ شاید اس نے مذاق کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے تھے یا پھر اس کا مذاق ہی سرے سے غلط تھا۔ ایک تو اسے فضول بولنے کی عادت تھی جس پر وہ پچھتائی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ میں نے پڑھا ہے کہ مرد کبھی اپنی پہلی محبت نہیں بھولتا، تو اس حساب سے مجھے لگا آپ اب بھی۔ امریش میری پہلی محبت نہیں ہے، بلکہ وہ کبھی بھی میری محبت نہیں رہی، تو اب پلیز اس کی ذات سے ریلیٹڈ کوئی بھی مذاق ہم دونوں میں نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کے بارے میں بات ہی کیوں کریں۔ وہ جیسے سمجھ گیا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی وہ کس حد تک نادان ہے اور اسے بہت ساری چیزوں کا ابھی سمجھ بھی نہیں ہے۔ وہ بہت جلدی اس کی معافی مانگنے پر راضی ہو گیا تھا۔ اوکے، پکا وعدہ، میں آج کے بعد امریش کو لے کر کوئی بات نہیں کروں گی۔ اور آپ نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ مقدم کے بارے میں بتاتے بتاتے اچانک ہی اپنی دوسری بات پر اس سے خفا ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ اس نے اپنا منہ ایک بار پھر سے ٹیڑھا کر لیا تھا، جیسے اسے بتانا چاہتی ہو کہ وہ اس سے سخت ناراض ہے۔ اس وقت میں غصے میں تھا، تم مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ بازار چلی گئی، بس اسی لیے ناراضگی میں فون نہیں اٹھایا تھا۔ شناور نے اپنے دماغ میں زور ڈالتے ہوئے سوچا تھا۔ اس نے دن میں اس کا فون نہیں اٹھایا تھا، اس کی وجہ بتا بھی دی تھی۔ ویسے اچھا ہی ہوا آپ نے فون نہیں اٹھایا، کیونکہ اگر آپ فون اٹھا لیتی تو شاید میں بھائی کو کبھی معاف نہ کرتی۔ پھر آپ کو بتاؤں، آج نہ میں نے ان کی پاکٹ سے آئس کریم کھائی اور گھر آ کر سارا الزام ان پر لگا دیا، کیونکہ مجھے سردی ہو گئی تھی۔ ویسے یہ زکام بھی کتنے مزے کی چیز ہے نا، شام کو مجھے کتنے زور سے زکام ہو رہا تھا اور پھر جب چاچی بیگم والا سارا معاملہ ہوا، میرا زکام کہیں بھاگ گیا۔ مجھے چاچی بیگم پر نہ صرف بہت افسوس ہو رہا ہے، کیسی مطلبی عورت ہے، اپنے ہی گھر میں کتنی بری حرکت کی ہے۔ دادا جان کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے۔ وہ غصہ ہوتے ہوئے اس کے سامنے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے لگی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، انہیں معافی نہیں ملنی چاہیے اور نہ ہی انہیں جلدی معافی ملے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک چکر جیل کا لگا دیا جائے، آسانی سے چھوڑوں گا نہیں، بس زرشے زراور واپس آ جائیں۔ شناور اس معاملے کو لے کر کافی سنجیدہ تھا۔ ہاں نا، اب تو زرشے اور زراور بھائی بھی گھر واپس آ جائیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کا اور زراور بھائی کو دیکھ کر
نہ میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ آپ کون ہیں اور وہ کون ہیں۔ جب وہ ایک گھر میں دونوں کو دیکھیں گی مزہ آئے گا، ہم اس کو خوب بیوقوف بنائیں گے۔ وہ باتیں کرتے کرتے کب اس کے سینے پر سرک چکی تھی اسے خود بھی پتہ نہ چلا، جبکہ شناور آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اس کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ کتنی دیر یوں ہی چھوٹی موٹی کھٹی میٹھی باتیں اس سے کرتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوئی، وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی، جبکہ شناور اب تک اس کی طرح گرتی ہوئی آواز اور انگلیوں کی حرکت کو اپنی شرٹ پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ معصوم تھی، پیاری تھی، اس نے آسودگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بہت ہی پیاری اور شناور یوں تو نہیں اس پر اپنا دل ہارا تھا۔ دادا جان میں نہیں آ رہا اتنی جلدی، پلیز نا۔ ابھی کیوں؟ میں ابھی نہیں آنا چاہتا، مجھے نہیں پتا، بس آپ مجھے گھر سے نکالتے ہوئے تو کہہ رہے تھے کہ 2 ماہ ہی میں باہر رہوں گا، میں نہیں آ رہا ابھی واپس، میں بہت خوش ہوں یہاں۔ وہ فون کان سے لگائے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ زرشی جو تیزی سے دروازے کے پاس آئی تھی سمجھ چکی تھی کہ وہ دادا جان سے فون پر بات کر رہا ہے، لیکن وہ اتنے لاڈ سے بات کیسے کر رہا تھا جبکہ دادا جان تو اس سے خفا تھے۔ نہیں دادا جان، میں تو یہاں سے ہنی مون پر جانے کا پروگرام بنا رہا ہوں اور آپ مجھے واپس حویلی میں بلا رہے ہیں، مجھے نہیں آنا پلیز، وہ ضد سے بھرپور آواز میں کہتا زرشی کے گرد بازو پھیلائے اس کے ساتھ اندر کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی، اس کی کوئی بھی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ گھر میں اتنا کچھ ہو گیا، آپ لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں؟ یہ سب کچھ چاچی بیگم نے کیا، میرا فون انہوں نے چرایا تھا اور ساری انفارمیشن بھی انہوں نے ہی لیک کی تھی۔ خیر یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا، لیکن آپ نے ان سے کیا کہا؟ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے صوفے پر بیٹھا ان سے پوچھنے لگا، جبکہ زرشی بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ یہ ساری باتیں سمجھنا اس کے بس سے باہر تھیں کیونکہ وہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم شام تک گھر واپس آتے ہیں، انشاءاللہ وہاں چل کر بات ہوگی۔ نہیں، چاچی بیگم کو سزا دینے کا میں کوئی حق نہیں رکھتا دادا جان، یہ آپ کا معاملہ ہے، اسے آپ ہی حل کریں۔ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی، وہ یمنا سے میری شادی کروانا چاہتی تھی جو کہ میرے لیے ناممکن تھا، ان کی خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ آپ ان سب چیزوں کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن میں شام تک انشاءاللہ آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے ان سے بول رہا تھا، جبکہ زرشی کو بس یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ چاچی بیگم نے کچھ نہ کچھ برا کیا ہے اور وہ لوگ واپس حویلی جانے والے ہیں۔ وہ فون بند کر چکا تھا، جبکہ زرشی ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ اسے کچھ بتائے گا۔ فون رکھنے کے بعد اس نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر اسے ساری بات بتانے لگا۔ اپنا سامان پیک کر لو، ہم واپس حویلی جا رہے ہیں۔ دادا جان نے جس وجہ سے مجھے حویلی سے نکالا تھا وہ وجہ سامنے آ گئی ہے۔ انہیں لگتا تھا حویلی کے اندر ہی کوئی ایک ایسا انسان ہے جو ہمارے خلاف کام کر رہا ہے اور وہ انسان پکڑا گیا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ انسان چاچی بیگم ہیں، جنہوں نے اپنی بھتیجی کی شادی مجھ سے کروانے کے لیے یہ سب پلاننگ کی تھی، اور جب وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی تو میرا فون چوری کر کے انہوں نے میرے اور تمہاری شادی کی تصویریں اور نکاح نامہ چینل پر لیک کر دیا۔ دادا جان کو میں تمہاری اور اپنی شادی کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا، میں انہیں بتا چکا تھا کہ میں تم سے زبردستی نکاح کر چکا ہوں، اور انہیں ویڈیوز اور شادی کی تصویریں دکھا چکا تھا، لیکن چاچی بیگم نے یہ سب کچھ چینل والوں کو دیکھ کر ہماری بہت بدنامی کروائی۔ اب تمہیں مجھ سے جو بھی سوال پوچھنا ہوا یا ناراض ہونا ہوا، جو بھی کرنا ہوا حویلی چل کر کرنا، پلیز چلنے کی تیاری کرو۔ اس کے ہاتھوں کو چومتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ زرشی اب تک شاک تھی۔ شناور دادا جان سے ناراض تھا اور ناراض ہونے کی وجہ وہی تھی کہ زراور اب تک گھر واپس نہیں آیا تھا، جبکہ دادا جان کی شرط کے مطابق اب تک اسے واپس گھر بلوا لینا چاہیے تھا۔ ابھی تک اس بات کا ذکر تک کسی نے نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس کا غصہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا اور دادا جان بھی اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے تھے، اسی لیے تو وہ زراور کو گھر واپس بلا چکے تھے، لیکن اس بات کا ذکر انہوں نے ابھی تک شناور یا کسی بھی گھر والے کے سامنے نہیں کیا تھا۔ دادا جان نے یہی سوچا تھا
کہ جب زراور گھر واپس آ جائے گا تب وہ سکون سے سب کو مکرم کی پلاننگ کے بارے میں بتا دیں گے، لیکن شناور کا منہ سیدھا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ان کے پکارنے پر اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ اس کی ناراضگی ظاہر کرنے کا انداز تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کہیں باہر گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو وہ بھی ان سے کچھ بھی کہے بنا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ دادا جان نے بھی زیادہ دھیان نہ دیا کیونکہ وہ زراور کے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ تقریباً 3:30 بجے کے قریب وہ زرشے کو لے کر گھر میں داخل ہوا تھا۔ دادا جان اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئے تھے۔ اتنے دنوں کے بعد اپنا فرما بردار پوتے کو واپس گھر دیکھ جیسے جی اٹھے تھے۔ ان کا گھر ایک بار پھر سے جڑنے جا رہا تھا۔ وہ ان کے پاس آیا اور نہ جانے کتنی دیر ان کے گلے لگا رہا۔ وہ بھی اسے اپنے سینے سے لگائے خود کو پرسکون کرتے رہے۔ زرشے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ملازم کو ذرا سخت لہجے میں کہا، بلا کر لاؤ اس لارڈ گورنر کو، نہ جانے اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، نالائق باپ کی نالائق اولاد۔ ارسلان صاحب جو اس وقت زراور سے مل رہے تھے، خود کو بیچ میں گھسیٹے جانے پر اپنے بابا جان کو دیکھ کر رہ گئے۔ بابا جان، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تھوڑی نہ پتہ تھا یہ اتنی گندی اولاد نکلے گا۔ شناور سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ان کے قول اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ گندی اولاد کا لفظ نہ آپ نے یقیناً میرے لیے استعمال کیا ہوگا۔ وہ بھاگتا ہوا زراور کے سینے سے لگتا ان سے کہنے لگا تھا، تمہیں اپنی پہچان بہت بہتر طریقے سے ہے، مجھے مزید تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا جان نے انکار نہیں کیا تھا، اور اقرار بھی اس انداز میں کیا تھا جو شناور کو سلگانے کے لیے کافی تھا۔ اگر اتنا ہی برا لگتا ہوں تو ویڈیو کال پر رونے جیسی شکل کیوں بناتے تھے؟ میں تو آپ پر ترس کھا کر آ گیا کہ اس عمر میں باپ کو رلانا ٹھیک نہیں۔ پھر اب بھی مزید پرانی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات پر غور کرتے ہوئے اس گھر میں سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ زراور کے آنے پر وہ بہت خوش تھا، اس لیے فی الحال وہ ہر بات کو بہت ایزی لے رہا تھا۔ اس وقت اسے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا، وہ تو بس اس بات کو لے کر پرسکون ہو گیا تھا۔ اس کے گھر کے سب فرد پورے ہو چکے تھے، ان کا گھرانہ مکمل ہو چکا تھا۔ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، جاؤ جا کر چھوٹی بہو کو بلا کر لاؤ، دادا جان نے ملازمہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتی مہربان شاہ کے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ دادا جان کے حکم پر سب گھر والے وہیں بیچ ہال میں آ چکے تھے۔ دادا جان آج شاید اس مسئلے کا کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے، یقیناً آج یہ معاملہ حل ہونے والا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کہیں دادا جان مہربان شاہ کو انہیں چھوڑنے کے لیے نہ کہے کہ اس عمر میں وہ طلاق لے کر کہاں جائیں گی۔ تائی امی کو اسی بات کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ تو مہربان شاہ سے بھی 2-3 بار صبح سے بات کر چکی تھی کہ جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، معاملہ بہت سنگین ہے، اور آپ کا ایک بھی غلط فیصلہ کسی کی ساری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ آپ سوچ سمجھ کر بہتر فیصلہ کیجیے گا کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا فیصلہ ہے۔ مہربان شاہ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ سارا معاملہ بابا جان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ بابا جان مجھے اس بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے منع کر دیا ہے، جو بھی ہوگا بابا جان کی مرضی سے ہی ہوگا، اور انہیں بابا جان کے کسی بھی فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور اس وقت چاچی بھی مجرم کی طرح نظر جھکائے کھڑی تھی۔ کل سے لے کر اب تک ان کی حالت بہت ابتر ہو چکی تھی، نہ تو انہوں نے صبح سے کپڑے بدلے تھے اور نہ ہی کچھ کھایا تھا۔ یقیناً اس سارے معاملے نے ان پر بہت گہرا اثر کیا تھا۔ یہ سب کچھ آسان ہرگز نہیں تھا۔ اس عمر میں اپنا گھر اجڑنے کی سوچ نے ان کی حالت ابتر کر رکھی تھی۔ یقیناً وہ اس سارے معاملے کے حل کا سوچ چکی تھی۔ سب حیرانگی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہر وقت خود کو تیار رکھنے والی عورت بری طرح سے خود سے ہی جیسے ہاری کھڑی تھی۔ ان پر ترس کھانے والے تو وہ بہت تھے، لیکن فیصلہ صرف دادا جان نے کرنا تھا۔ چھوٹی بہو، تم نے جو بھی کیا بہت غلط کیا، تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک بار ہمیں بتا تو دیتی کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تم اپنی بھائی کی کسی اولاد کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی، اور ہم نے
تم سے کہا تھا کہ ہمارے پوتے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں گے۔ ہمیں ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ ان میں سے کسی کی بھی چوائس تمہاری بھتیجی نہیں ہوگی۔ ہر انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہم کبھی بھی اپنے پوتوں کی زندگی کا فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ اپنے بیٹے کی زندگی کا ایک غلط فیصلہ کر کے آج ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، ہم نے مہربان کو مجبور کر دیا تھا، اسے زبردستی تم سے شادی کے لیے راضی کیا تھا، لیکن ہمیں کیا حاصل ہوا؟ اسے ساری زندگی کے لیے اپنی ہی اولاد کی نظروں میں گرا دیا۔ جس اولاد کے لیے ہم تمہیں اس گھر میں لائے، اس اولاد کو تم نے کبھی وہ اہمیت نہ دی۔ ایک ماں دیتی ہے جو ہمیں لگا تھا کہ اگر تمہاری گود میں وہ معصوم بچے آئیں گے تو تم ان کی ماں بن جاؤ گی، لیکن نہیں، ہم غلط تھے۔ تم نے کبھی ان بچوں کی ماں بننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم ہمیشہ سوتیلے رشتے نبھاتی رہی۔ عبداللہ کو جس طرح تم نے ٹارچر کیا، وہ ساری باتیں ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، اسی لیے ہم نے عبداللہ کو یہاں سے بھیج دیا تھا۔ ہمیں لگا کہ اگر تمہاری زندگی سے سوتیلی اولاد نکل جائے گی تو تم اپنے شوہر پر دھیان دو گی، اسے سنبھالنے کی کوشش کرو گی، اسے سمجھنے کی کوشش کرو گی، لیکن ہم یہاں بھی غلط تھے۔ تم نے کبھی بھی عبداللہ کی ماں بننے کی کوشش نہیں کی۔ عنائش تو ہم سے دور ہو گئی تھی، لیکن عبداللہ کو تم نے ہم سے دور کر دیا۔ تم نے کبھی مہربان کی بیوی بننے کی کوشش نہیں کی۔ تم ہمیشہ اپنے بھائیوں کی بہن بننے میں لگی رہی۔ تم شاید ایک کامیاب بہن تو بن گئی، لیکن اس حویلی میں تم نے کوئی بھی کامیاب رشتہ نہیں نبھایا۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم سے اپنے بیٹے کی شادی کروا کے ہم نے اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی۔ کاش ہم یہ فیصلہ نہ کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ ہم نے اپنے بیٹے کی زبردستی شادی کروائی، اسے مجبور کیا، اولاد کی قسمیں دی، اپنی قسم دی، اتنی مشکل سے اسے منا کر تمہیں اس حویلی میں لے کر آئے، لیکن تم نے کبھی اس حویلی کو اپنا سمجھا ہی نہیں۔ تمہاری ہر طرح کی زیادتی، ہر طرح کی ضد ہم خاموشی سے برداشت کرتے رہے، یہ سوچ کر کہ تمہاری وجہ سے گھر بسا ہوا ہے، لیکن تم نے تو اس سکون کو ہی تباہ کر دیا۔ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ تم نے زراور کے نکاح نامہ اور ویڈیو لیک کر دی کسی چینل پر۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ تم نے اس گھر کو کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں۔ تم اس گھر میں حکومت کرنا چاہتی ہو، تم چاہتی ہو ہر چیز تمہارے اشاروں پر چلے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم نے ہر چیز تمہارے حوالے کر دی، لیکن پھر تم نے اس گھر کو کبھی اپنا گھر مانا؟ اب تم بتاؤ تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ ہمارا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں اس عمر میں آ کر اس طرح کا فیصلہ کرنا سراسر بے وقوفی ہے اور تمہارے لیے شاید زندگی بھر کی سزا، لیکن تمہاری غلطی معاف کرنے کے لائق بھی تو نہیں ہے۔ زراور نے کہا ہے کہ وہ تمہیں کوئی سزا نہیں دینا چاہتا، وہ تمہیں شروع سے ہی اپنی ماں کا مقام دیتا آیا ہے اور وہ تمہیں کوئی بھی سزا دینے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ اس گھر کا کوئی بھی انسان تمہارے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچتا۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ جو میرا فیصلہ ہوگا وہ ان سب کا فیصلہ ہوگا، لیکن میں کیا فیصلہ کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے لیے میں نے یہ سارا معاملہ مہربان پر چھوڑ دیا ہے۔ باقی مہربان اپنی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، اور تم خود کو ان سب چیزوں کے لیے سزا دیتی ہو، اس کا فیصلہ تم کرو گی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بول رہے تھے جبکہ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ ان کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں، اور پھر رونے لگی تھی۔ وہیں زمین پر بیٹھ کر وہ دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ زندگی آج اس مقام پر لے آئی تھی کہ اس بڑھاپے میں طلاق جیسی سوچ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ سوچ صرف ان کے دماغ تک محدود تھی، لیکن کبھی یہ الفاظ مہربان شاہ کے منہ سے نکل کر انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ معاف کر دیجئے بابا جان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنے مطلب میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے کبھی اس اولاد کو اپنی اولاد نہیں سمجھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے کبھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھا۔ میں ہمیشہ اپنے ہی اپنوں کے بارے میں غلط سوچتی رہی۔ میں نے ان اپنوں کو کبھی اپنا نہیں سمجھا۔ میں قصوروار ہوں، میں ہمیشہ ان رشتوں کو پالتی رہی تھی جو کبھی میرے تھے ہی نہیں۔ مجھے معاف کر دیجئے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ طلاق لے کر میں کہاں جاؤں گی؟ اس عمر میں طلاق اپنے ماتھے پر سجا کر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ مجھے معاف کر دیجئے۔ میں آپ لوگوں سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے بس اس حویلی کے ایک کونے میں پھینک دیجئے۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے طلاق دے کر اس گھر سے نہ نکالیں۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میں برباد ہو جاؤں گی۔
وہ ہاتھ جوڑے ان کی منتیں کر رہی تھی، جبکہ مہربان شاہ خاموشی سے نظریں زمین پر گاڑے کچھ سوچ میں گم تھے۔ ان کا اس طرح سے رونا سب کو ہی بے چین کر گیا تھا۔ کس نے سوچا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا؟ ہر کوئی ان کی طرف متوجہ تھا، ہر کوئی مہربان شاہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کیا فیصلہ سنانے والے تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، لیکن وہاں موجود کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا تھا کہ مہربان شاہ کا گھر ایک بار پھر سے برباد ہو۔ وہ عمر ہوتی ہے جب ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اولاد جوان ہو جائیں تو والدین کے پاس اپنا جیون ساتھی ہونا کسی نعمت سے کم نہیں، جس سے وہ اپنا ہر دکھ شیئر کر سکیں، جن سے مشورہ لے سکیں، جن سے باتیں کر سکیں۔ یہ وقت طلاق دے کر گھر سے نکالنے کا تو نہیں تھا، یہ وقت تو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا تھا، کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا وقت گزر چکا تھا۔ مہربان شاہ خاموش کھڑے تھے، جبکہ عنایت سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس عورت سے کوئی محبت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ وہ ان کی طرف آتے ہوئے ان کے پاس ہی زمین پر بیٹھتی انہیں اپنے ساتھ لگا چکی تھی۔ پلیز امی، کچھ نہیں ہوگا، بابا کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو کوئی طلاق نہیں ہوگی، آپ یقین کریں میرا۔ وہ ان کا چہرہ تھامتے ہوئے ان کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ شدید رونے کی وجہ سے ان کی ہچکیاں بننے لگی تھیں، شاید وہ سانس تک نہیں لے رہی تھی۔ ان کو ہی سنبھالنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، جب اچانک ہی عبداللہ بھاگ کر ان کے لیے پانی لے کر آیا اور وہ بھی وہیں زمین پر بیٹھے ہوئے انہیں پانی پلانے لگا۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بابا خدا کے لیے کچھ بولیں ورنہ انہیں کچھ ہو جائے گا، عبداللہ بے چین سا اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ وہاں خاموش کیوں کھڑے ہیں؟ بابا خدا کے لیے ان سے کہیں جیسے یہ سوچ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، پلیز، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ان کو کچھ ہو جائے گا۔ وہ مہربان شاہ سے چیختے ہوئے بولی تھی، لیکن مہربان شاہ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جیسے وہ اس معاملے پر گہرائی سے سوچنا چاہتے ہوں۔ کون سی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ؟ بابا خدا کے لیے کچھ بولیں، ان کی طبیعت دیکھ کر انہیں کچھ ہو جائے گا۔ اگر میری ماں کو کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ چیختے ہوئے بولی تھی، جبکہ ان کے لاغر وجود کو عبداللہ اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اسے لگا وہ ایک بار پھر سے اپنی ماں کو کھونے جا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے، جبکہ عنایت بار بار اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت سنگ دل بنا کھڑا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے اپنے باپ کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ یہ عورت مر رہی ہے۔ مکرم جلدی سے باہر نکلتا گاڑی کا انتظام کرنے لگا تھا، کیونکہ چاچی بیگم کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ ہر کوئی مہربان شاہ صاحب کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ وہ خود ہی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ عنایت ان کے پاس آئی اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے اس کنڈیشن کا احساس دلانے لگی۔ وہ ہوش کی دنیا میں آئے تھے۔